السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا وشے ہے، آج کا موضوع ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی جانکاری میں اور گیان میں آنا چاہیے، یا ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے جن چیزوں سے روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بھنگ ہو جاتا ہے، تاکہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور ساتھ ہی باتیں ان چیزوں کی بھی آئیں گی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو سب سے پہلی چیز، وہ اشیاء یا وہ چیز یا وہ وستو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں پہلی چیز ہے جماع، یعنی اپنی بیوی سے سمبندھ بنانا، اپنی خواہشات روزہ رکھ کر پورا کرنا، میاں بیوی کے جو آپسی تعلقات ہیں اس کو قائم کرنا روزہ رکھتے ہوئے دن میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل اس کا پرمان کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی 1936 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ قال مالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا؟ قال وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں روزے سے ہوں اور میں نے اپنی بیوی سے سمبندھ بنا لیا ہے، بیوی سے سمبھوگ کر لیا، اپنی بیوی کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے مل لیا۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جس غلام کو تم آزاد کر سکو، چھوڑ دو، آزاد کر دو؟ قال لا، اے اللہ کے رسول، نہیں، اس کی میں شکتی اور طاقت نہیں رکھتا اور میرے پاس ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اب دوسرا افسر دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اتنی قوت، اتنی شکتی ہے کہ تو لگاتار 2 مہینے روزہ رکھ سکو؟ اس شخص نے کہا کہ لا، اے اللہ کے رسول، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال هل تجد اطعام 60 مسکینا، تیسرا افسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ کیا تو 60 مسکین کو، 60 محتاج اور غریب لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال، کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ قال لا، قال فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے۔ فبینا نحن علی ذلک، ہم لوگ اسی سوچ میں تھے، اتنے میں کہتے ہیں کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر، ایک تھیلی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، سوال کرنے والے، پرشن رکھنے والے، پوچھنے والے کہاں چلے گئے، کدھر ہے؟ فقال، اس آدمی نے کہا کہ انا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، میں ہوں، موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خذھا فتصدق بہ، جاؤ یہ کھجور لے جاؤ اور لوگوں میں صدقہ کر دو، بانٹ دو، غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ فقال الرجل، اللہ اکبر، وہ آدمی کہہ رہے ہیں
جب نبی نے کہا کہ بانٹ دو غریب لوگوں میں تو کہا اعلی افقر منی یا رسول اللہ، کیا مجھ سے جو زیادہ غریب ہے، زیادہ محتاج ہے، کیا ان لوگوں میں ہم بانٹ دیں؟ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر بیتی. اللہ اکبر. دیکھیں صحابی رسول جن سے یہ غلطی ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جو میرے گھر سے زیادہ محتاج ہو، میرے گھر سے زیادہ غریب ہو. اللہ اکبر. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی نکل گئی، ہنسنے لگے. حتی بدت انیابہ ثم قال اطعمہ اہلک. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت ظاہر ہو گئے ہنسنے کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اپنے گھر والوں میں بانٹ دو کھجور کو. میرے بھائیوں تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ کہ اس طرح اگر روزے کی حالت میں، روزے کی اوستھا میں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے سمبھوگ بنا لیتا ہے، ہم بستری قائم کر لیتا ہے، اپنی خواہشات پورا کر لیتا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جب روزہ ٹوٹ گیا ہے، غلطی آ گئی ہے، اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تب تو وہ گنہگار ہوگا، اسے توبہ کرنا چاہیے اور پھر اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی لگے گا. لگاتار اگر غلام آزاد کرنے کی جو ابھی ان حالات میں صورت نہیں ہے تو اسے لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا. یہ کفارہ ہے، جرمانہ ہے ایسے آدمی کے لیے جو روزہ رکھا اپنے بیوی سے مل لیتا ہے. جہاں وہ توبہ کرے گا وہیں پر انہیں روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گا اس روزے کی جس میں انہوں نے ایسا کیا، اور پھر مزید لگاتار 2 مہینے روزہ رکھنا پڑے گا. بالکل ایک دن چھوٹ نہیں، ایک دن ناگا نہیں، لگاتار. جس طرح لگاتار 1 مہینے کا روزہ ہم رکھ رہے ہیں رمضان کا، ایسے ہی 2 مہینے رمضان کے بعد انہیں لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی کمزور ہے، بالکل ہی پاور ہے ہی نہیں، شکتی ہے ہی نہیں کہ 2 مہینہ روزہ رکھ سکے، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مسکین کو، 60 غریبوں کو وہ کھانا کھلائے. تو میرے بھائیوں، تو پتہ یہ چلا روزہ کو توڑ دینے والی چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ بیوی سے جمع کرنا، سمبھوگ بنانا روزے کی حالت میں. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے، جان بوجھ کر لے گا تو توبہ کرنا پڑے گا. بھول سے اگر کر لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کو ایسا. اچھا، اگر بھول سے اگر ایسا ہو جائے، یعنی پتہ نہیں چلا مسئلے کا اگر علم نہیں ہوا یا جانکاری نہیں تھی، تو یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اچھا میرے بھائیوں، دوسری چیز روزہ کے توڑ دینے والی چیزوں میں منی کا نکالنا یا نکلنا. منی پیشاب کے راستے سے نکلنے والا وہ گاڑھا پانی، وہ اگر انسان نکالتا ہے یا نکل جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے روزے کی حالت میں ہے، اپنی بیوی سے بوسہ لے لیا. بوسہ یہ اردو کا شبد ہے، بوسہ جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہنا چما لینا. روزہ کی حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی سے بوسہ لے لیا اور پھر بیوی کو چھونے سے یا بوسہ لینے سے شرمگاہ سے وہ جو گاڑھا پانی ہے آ گیا، تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اچھا، یہیں پر اگر کوئی انسان وہ جو ہے مشت زنی، بہت سارے ہینڈ پریکٹس لوگ کرتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ، بالکل اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے. اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ سے پانی نکالتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور یہ گندی عادت ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی شخص بوسہ لے رہا ہے، بیوی سے چما لے لیا روزے کی حالت میں، تو پھر پانی نہیں نکلا ہے، منی کا خروج نہیں ہوا،
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ ہے، اس بات کو جاننا ہے. پانی کا خروج نہیں ہوا، پانی نہیں نکلا ہے، منی نہیں نکلا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا بیوی کو چھونے سے یا بوسہ لینے سے. دلیل اس کا بھی پرمان ہے، اس کا بھی ثبوت ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی 1927 نمبر کی حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املکہم لعربہ، رواه البخاری. کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، بڑی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے ساتھ. کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے. بوسہ کسے کہتے ہیں ہم لوگ سمجھ گئے. اور چھوتے، مباشرت کرتے، وہ صائم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے، پھر ایسا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وَكَانَ أَمْلَكُمْ لِعِرْبِهِ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے زیادہ اپنے نفس پر قابو رکھنے والے ہوتے تھے. تو اگر کوئی شخص اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتا ہے کہ بیوی کو چھونے سے، بوسہ لینے سے اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا، اور نفس پر قابو ہے، نہ منی کا خروج ہو سکتا ہے، تو پھر بوسہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جس آدمی کو کنٹرول نہ ہو، نفس پر قابو نہ رکھ سکتا ہو، اور ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیوی سے سمبھوگ بنا لے، جما کر بیٹھے، تو اس آدمی کے لیے حرام ہے روزے کی حالت میں اس طرح حرکت کرنا. تو میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ اگر بوسہ لے لیا جائے روزے کی حالت میں اور منی کا خروج نہیں ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن پانی نکل آیا، منی کا نکلنا ثابت ہو گیا ہے، تو اس صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس روزے کی قضا بعد میں کرنا پڑے گا. اچھا، تو بات سمجھ میں آ گئی. چاہے انسان اپنی بیوی سے کوئی ایسی حرکت کرے اور منی خارج ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی شرمگاہ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی ایسا کام کرے اور پھر منی نکالے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھا، اب آئیے احتلام. انسان سویا ہوا، اس طرح کا سوال بھی آیا تھا، ساتھیوں نے پوچھا. ہمارے بنگلہ دیشی ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں فجر کے بعد سو گیا 8-10 بجے، اور پھر اس طرح نائٹ فال ہو گیا، سویا ہوا تھا، روزے کی حالت میں تھا، اور پھر خواب دیکھا، سپنا آیا، اور پھر کپڑے خراب ہو گئے، کیا کروں بھائی، روزے کے کیا حالت ہے؟ تو میرے بھائی، وہ سپنا دیکھنے سے یا احتلام آنے سے اگر انسان محتلم ہو جائے، منی کا خروج ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے یا سپندوش ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کو چاہیے کہ کپڑے کی تبدیلی کر لے، بدل لے، غسل کر لے، معاملہ حل ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. میرے بھائیو، اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 5269 نمبر کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. کہتے ہیں کہ اللہ نے میری امت سے خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے، کہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی ایسے گندے خیالات، گندی فکر اور اس طرح کی بات آ جائے، تو جب تک بندہ اس پر عمل نہ کرے یا وہ چیز اپنی زبان سے نہ نکالے، تو اللہ نے چھما کر دیا، معاف کر دیا ہے، گرفت نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. تو اس طرح اگر انسان سویا ہوا ہے، روزے سے تھا، اور پھر نائٹ فال ہو گیا یا سپنا دیکھا اور کپڑے خراب ہو گئے، منی کا خروج ہو گیا، تو روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا. اچھا، جان بوجھ کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آمدن، جان بوجھ کر، وہیں پر اگر بھول سے اگر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
جان بوجھ کر اگر عمدن اگر انسان کو ایسا کرتا ہے کہ اسے علم میں بھی ہے گیان میں بھی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے دن میں، اور پھر ایسا کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو انسان کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دے، جیسے انسان طاقت والی انجیکشن کا استعمال کرے، کوئی ایسا انجیکشن لے کہ انسان کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دے، کھانے پینے کی جو ضرورت ہے وہ انجیکشن سے پورا ہو جائے، تو اس سے بھی کیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی قول ہے علامہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا۔ لہذا روزے کی حالت میں اس طرح کی انجیکشن لینے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر عام انجیکشن ہے، بخار کی ہے یا اور بھی کسی عام انجیکشن ہے، اور وہ روزے کی حالت میں لیا جا رہا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گھر کی عورت ہے، کھانا پکا رہی ہے، افطاری کی تیاری چل رہی ہے، زبان سے کوئی چیز چکھ لیا، یا طباخ ہے، کھانا بنانے والا کوئی مرد ہی ہے، کھانا پکا رہا ہے، نمک معلوم کرنے کے لیے یا کھانا کیسا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے اگر زبان پر کچھ رکھ لے اور پھر اگل دے تو روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ یہی فتویٰ ہے علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ عبارت، لا حرج فی ذلک لا حرج ان المرأة تذوق الطعام او الرجل الطباخ لا حرج کونہ یذوقہ هل هو مالح هل هو طیب ثم یلفظہ ولا یبطل شیء۔ تو کہتے ہیں کہ نمک معلوم کرنے کے لیے اگر زبان پر رکھے پھر اس کو اگل دے، پھینک دے، تو روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، روزہ اس کا بالکل صحیح اور درست ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا، اور اس سلسلے میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 1933 نمبر کی، 1933 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ اگر کوئی شخص بھول سے کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو روزہ درست ہے، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ لیکن جیسے ہی اگر کہا آپ روزے سے ہیں، آپ نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، عام طور سے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو فوراً باز آ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خبر بھی کر دیا، بتا بھی دیا، اور پھر گھونٹتا رہے، پیتا رہے، کھاتا رہے، تو نہیں میرے بھائی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ کو علم آ گیا، گیان میں بات آ گئی، پتہ چل گیا، اور پھر بھی کر رہے ہیں ایسا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی آپ کو خبر ہو جائے فوراً آپ چھوڑ دیں، یا خود ہی آپ کو پتہ چل جائے ارے میں تو روزے سے تھا اور پھر ہم نے ایسا کیا، یاد آئے فوراً رک جانا چاہیے۔ روزہ بالکل اس کا درست ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے یاد رہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قے کرے جان بوجھ کر، تو قے کرنے سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سلسلے میں نص وارد بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابو داؤد کی 2380 نمبر کی حدیث ہے کہ من زرعہ قی وہو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے قے آ جائے، بھومٹ ہو جائے روزے کی حالت میں، اپنے آپ جان بوجھ کر نہیں،
تو روزہ اس کا درست ہے. اور اگر جان بوجھ کر انگلی ڈال ڈال کر طے کر رہا ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسے چاہیے کہ روزے کا قضا کر لے, بعد میں اس روزے کو پورا کرنا پڑے گا. اچھا, ایک بات یاد رہے, آج تو یہ چینی کا مرض اور یہ روگ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو ڈائلیسس کرواتے ہیں, کڈنی خراب ہو جاتی ہے تو پھر ڈائلیسس کرواتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ یعنی خون کی تبدیلی آتی ہے, خون نکال کر کے, فاسد خون نکال کر کے اور پھر نیا خون چڑھایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں فتاوی لجنہ دائمہ علامہ ابن باز اور دیگر مفتیان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتے ہوئے اگر ڈائلیسس کروائے تو روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اور اس روزے کی قضا کرنا پڑے گا بعد میں. اچھا, اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص پچنا لگوائے, وہ ہوتا ہے نا وہ فاسد خون, خراب خون سر کے مختلف جگہوں سے یا بازو سے کہاں سے نکالتے ہیں. وہ ایک پائپ ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے پھر وہ کیا نام ہے بلیڈ کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے اور پھر پائپ وہاں ڈال کر کے پچنا لگانے والے وہ جانتے ہیں. اگر روزے کی حالت میں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر وہ روزہ فاسد ہو جائے گا, جیسا کہ حدیث آتی ہے ابو داؤد کی 2367 نمبر کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال افطر الحاجم والمحجوم, کہ جو پچنا لگا رہا ہے, جو لگوا رہا ہے, یعنی کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا, اسے چاہیے کہ قضا کرے. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ انگلش میں, یعنی خون تبرع کرنا. کوئی بیمار ہے, روگی ہے, جسے خون کی آوشکتا ہے, ضرورت ہے, ہمارے بھائیوں کو تو ہیلپ کرنا چاہیے, بحیثیت مسلمان ہم کو تو سہیوگی بننا چاہیے. ایسا کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں خون دینے والے جو ہیں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں تو بچنا چاہیے, لیکن نوبت اگر ایسی آ جائے تو روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا اور روزے کا قضا کرنا پڑے گا. اور یہی فتویٰ ہے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا, جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں حیض و نفاس کا آنا. عورتوں کا جو مہینے والا خون ہے یہ تو بالکل معروف ہے. بچے کی ولادت کے بعد جو خون آیا کرتا ہے جسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے, پرسوتی والا, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ ان حالات میں روزے کہتے ہیں نماز اگر رہ جائے حیض اور نفاس کی حالت میں تو اللہ نے معاف کر دیا ہے, ان نمازوں کی قضا نہیں ہے. چاہے 6 دن ہو, 7 دن ہو, 40 دن تک نماز چھوڑنا پڑے تو اللہ کی طرف سے یہ آسانیاں دی گئی ہیں, اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیکن روزے اگر جتنے روزے رہ جائے ان ناپاک خون کے درمیان تو پھر بعد میں اتنے روزوں کا قضا کرے, پورا کرے رمضان کے بعد. تو حیض اور نفاس کا خون جیسے ہی رمضان میں آ جائے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خون بھی آ گیا, روزہ رکھے اور دن ہی میں خون آ گیا اور پھر ہمارے شرع کے ہم کہہ رہے ہیں روزہ بھی رہ رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, تو اس طرح حیض اور نفاس کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ دلیل بھی صحیح بخاری کی 304 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم, کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورتیں حائضہ سے ہوتی ہیں, جب مہینے والا خون آتا ہے, نہ تو وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حیض و نفاس کے خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا میرے بھائیوں, اسی طریقے سے علامہ
شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اشیاء ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کے لیے 3 حالات ہیں. یہ اہم اور پوائنٹلی بات ہے جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے، چاہے جماع ہو، اپنی بیوی سے سمبھوگ بنانا ہو، کھانا پینا ہو، یا اور دیگر ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کو اگر انسان نے کر لیا ہے تو ان کی 3 حالات ہیں. ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ جس نے اپنے بیوی سے جماع کر لیا، سمبھوگ بنا لیا، اس آدمی کو مسئلے کا علم ہو، جانکاری ہو، گیان ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جاہل نہ ہو. مسئلے کا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو مسئلے کا گیان نہیں ہے تو نہیں، اگر کسی نے ایسی حرکت کیا ہے تو انہیں مسئلے کی جانکاری ہو، پتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے اسے بھول نہ ہوا ہو، اسے بھول نہ ہوا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس پر کسی طرح کا فورس نہ ہو، زور نہ ڈالا گیا ہو، مجبور نہ کیا گیا ہو. انسان اپنے اختیار سے ایسا کیا ہو تو میرے بھائیوں اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یہیں پر یہ بات رہے کہ اگر کسی انسان کو، اگر کوئی اپنی بیوی سے مل لیتا ہے یا کھا پی لیتا ہے جان بوجھ کر، مسئلے کا علم بھی تھا، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر گیان نہ ہو، جاہل ہے، جیسے مثال کے طور پر بہت سارے بھائی ہیں، نیا مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے، ابھی اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، روزہ رکھتے ہوئے اپنے بیوی سے مل لیا، جاہل ہے، پتہ نہیں ہے اس کو، تو میرے بھائیوں اس کے روزے پر اثر نہیں آئے گا. جیسے ہی ان کو اگر معلوم کر لیا جائے، بتا دیا جائے، فوراً ان کو اس کام سے رک جانا چاہیے. تو یاد رہے، یہی شیخ صالح عثیمین، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ بندہ جاہل نہ ہو، عالم ہو، اور جان بوجھ کر انہوں نے گیان میں مسئلے کا گیان ہو تب انہوں نے کیا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر گیان نہیں تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا، پھر انہوں نے ایسا کیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا. دوسری شرط کیا ہے کہ بھولا ہوا نہ ہو، اس کو پتا ہو، بات کی خبر ہو، یاد بھی ہو. بھول سے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہو کہ اپنی بیوی سے مل لیا، نہیں، اسے یاد تھا تب انہوں نے ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اگر کوئی شخص بھول سے ایسا کیا ہے، بھول سے ایسا ہو گیا، روزے سے تھا، اچانک بیوی سے مل لیا، یا اچانک اب کھانا پینا کھا لیا، بھول ہو گیا، اچھا یاد آ گیا، تو بھول سے کوئی فرق. جس طریقے سے مسئلے کا جانکاری نہیں تھی، جہالت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ کے یہاں معافی ہے. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ احزاب آیت نمبر 5 ہے کہ جس طریقے سے اگر انسان غلطی سے ایسا کر لے یا جہالت میں مسئلے کا علم نہ ہوا اور روزوں کو توڑ دینے والی چیز کو ایسا کر لے، ایسا کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اس پر کوئی، اللہ نے کہا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں جس کو تم غلطی سے کر بیٹھو. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارے دلوں نے عزم نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، تم نے دل سے اس کام کو نہیں کیا ہے. اللہ بخشنے والا ہے، دیا کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، چھما کرنے والا ہے. تو ایک تو یہ کہ جہالت میں آ کر کے، بھول سے اگر کوئی ایسا جہالت میں آ کر ایسا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ بالکل درست ہے. بھول سے بھی اگر ایسا ہو جائے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. جیسا کہ وہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول سے اگر کھا پی لیا
تو روزہ اس کا درست ہے. تو بھول سے اگر کسی نے اپنی بیوی سے بھی بک بنا لیا پھر اسے یاد آئے تو اسے باز آ جانا چاہیے, روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں. تیسری شرط کیا ہے کہ انہیں یعنی مختار ہے, اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا ہے, زور زبردستی نہیں کیا گیا کہ تمہیں روزہ توڑنا پڑے گا اور تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا, بلکہ اپنے من سے انہوں نے ایسا کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بالکل فورس کیا جائے, زور زبردستی کے ساتھ تم کو یہ کرنا پڑے گا, تم کو روزہ توڑنا پڑے گا, اجباری ہو, مجبور کیا گیا ہو, تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. چونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 106 ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہیں کہ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا جبکہ اسے مجبور کیا گیا ہو, کفر کرنے پر مجبور کیا گیا ہو, اجباری طور پر ایسا کیا گیا ہو, تو کہتے ہیں ایسا شخص گناہگار نہیں ہوگا. وقلبہ مطمئن بالایمان, جبکہ اس کا دل جو ہے مطمئن ہے, اطمینان ہے, وہ ایمان پر قائم ہے. تو اگر کسی کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر یا کوئی ایسا کام کرنے پر جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو میرے بھائی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, چونکہ انہوں نے اپنے من سے ایسا نہیں کیا ہے. تو یہ 3 شروط ہیں, 3 شرائط ہیں روزے کے فاسد ہونے میں. اگر یہ چیز ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر اس سے باہر ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو میرے بھائیو, آج کے درس میں روزے کے سمبندھ میں روزے کے وہ اشیاء یا وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس تعلق سے باتیں آئی ہیں. باقی باتیں آپ سب نے بھی پہلے بھی سن چکا ہوگا. آنکھ میں دوا لینے سے, کان میں دوا لینے سے, ان سب سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, گرچہ اس کا اثر حلق میں کیوں نہ آئے. اسی طریقے سے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ, شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معجون جو ہے, معجون یعنی پیسٹ وغیرہ استعمال مناسب نہیں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرے. آدمی کو روزے کی حالت میں پیسٹ وغیرہ کے استعمال سے بچنا چاہیے. بہتر ہے کہ مسواک وغیرہ ہی دتمن ہو, مسواک وغیرہ کا استعمال کرے. اسی طریقے سرما وغیرہ لگانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائی کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس حوالے سے کہ وہ اشیاء جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا بعض وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, جو باتیں کہیں کتاب و سنت کی روشنی میں, ان سارے مسائل کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں سے گزارش ہے, اخیراً جن بھائیوں نے سنا ہے آپ شیئر کریں گے, اپنے بھائیوں تک ان مسائل کو پہنچائیں گے, ویڈیو کو شیئر کریں گے. آپ کی شیئر کرنے پہ بھی آپ معجور ہوں گے, اللہ آپ کو اجر دے گا, ثواب دے گا. وجزاکم اللہ خیرا.